سب نمازی نماز ادا کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں، پر ایک عمر رسیدہ شخص دیر تک اللہ پاک سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہتا اور زار و قطار روتا رہتا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مسجد کے امام صاحب ایک دن اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا گناہ ہوا ہے تم سے جس کی معافی مانگ رہے ہو؟ امام صاحب کے پوچھنے پر وہ کہتا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے، میں قاتل ہوں، میں نے کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کی تھی، آج میری بیٹیوں کے ساتھ ویسا ہوا ہے، آج کو میری بیٹیوں کی عزت برباد کر گیا، آج کو وہ میری بیٹیوں کی عزت برباد کر گیا ہے۔ امام صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کس کے ساتھ زنا کیا تھا؟ وہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنی خالہ کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا اور اس کو سارے خاندان کے سامنے رسوا کیا تھا، اور زنا کرنے کے 3 سال بعد میری شادی ہو گئی اور میرے 4 بچے ہو گئے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ میں اپنے گناہ کو بھول گیا تھا، یہی سمجھتا تھا کہ رات گئی بات گئی، پر اللہ پاک تو نہیں بھولے تھے کچھ بھی۔ میرے زنا کا قرض مجھے ادا کرنا تھا۔ وقت گزرتا گیا، 1 سال گزر گیا اور بچے بڑے ہو گئے، ان کی شادی کی عمر ہو گئی۔ میں نے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی۔ شادی کے 2 سال بعد ان کی اولاد تو نہیں ہوئی، پر گھر میں چھوٹی بیٹی جس کی شادی نہیں کی تھی وہ ماں بن گئی۔ یہ بات میرے لیے بہت عجیب بھی تھی اور میرے ڈوب مر جانے کی بھی تھی۔ بیٹی سے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے؟ وہ کوئی جواب نہیں دیتی تھی، بہت مارا اسے، پر وہ کچھ نہیں بتاتی تھی ہمیں۔ میں سمجھتا تھا کہ میری بہو کا بھائی زیادہ آتا ہے، ہمارے گھر اس کا بچہ ہے۔ میں نے اس لڑکے کو بہت مارا اور اس سے پوچھا کہ یہ تمہارا بچہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے تمہاری بیٹی سے۔ میرے بیٹے نے میری بہو کو مارا کہ تمہارے بھائی نے یہ سب کیا ہے، اس کا بچہ ہے، پر انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا، آپ الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اپنی بہو کو جان سے مار ڈالا کہ اس کے بھائی نے میری عزت برباد کی ہے، پر میں نے تب بھی اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگی تھی کہ میں نے زنا کیا تھا اور یہ اس کا قرض ہے، بلکہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل کر قتل کر دیا اپنی بہو کا کہ اس کے بھائی نے میری بیٹی کے ساتھ زنا کیا اور وہ ماں بن گئی۔ میں نے وہ بچہ بھی ختم کروا دیا، اور پھر 4 سال گزر گئے اس بات کو، اور میری بڑی بیٹی اکثر بیمار رہنے لگی۔ بہت علاج کیا، ڈاکٹر جو دوا بھی دیتے وہ کھلاتے، پھر بھی طبیعت دن پر دن خراب ہوتی گئی۔ تبھی چھوٹی بیٹی کا رشتہ کیا خاندان سے باہر، کیونکہ اپنے خاندان میں سب کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ پہلے کسی کے بچے کی ماں بن چکی ہے۔ منگنی کر دی اور شادی کے دن قریب تھے۔ کچھ دنوں بعد شادی تھی اور شادی سے پہلے وہ گھر سے چلی گئی۔ بہت تلاش کیا پر نہیں ملی وہ۔ ایک دن عدالت کی طرف سے نوٹس ملا جو میری بڑی کے شوہر نے طلاق کا نوٹس بھیجا تھا اور اسے طلاق دی تھی، اور 1 ہفتے بعد پھر عدالت کی طرف سے نوٹس ملا جو چھوٹی بیٹی کی طرف سے تھا، جس میں لکھا گیا تھا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے اور اگر کسی نے کچھ غلط کیا میرے ساتھ تو وہ جیل میں جائے گا۔ پھر ایک خط ملا چھوٹی بیٹی کی طرف سے کہ میں نے بہنوئی سے نکاح کیا ہے، ہم پسند کرتے تھے دونوں ایک دوسرے کو، پر درمیان میں بڑی بہن تھی، میں نے ہی ان کو غلط دوائیاں دے کر مارنے کی کوشش کی، پر وہ نہیں مری، پر بیمار ہو گئی، اور پھر آپ نے میرا رشتہ کر دیا اور اب شادی کر دے
اس لیے میں نے بہن کو طلاق دلوا دی اور ہم نے نکاح کر دیا، اور وہ بچہ بھی بہنوئی کا تھا جو آپ نے ختم کروایا تھا، اور الزام بھابھی کے بھائی پر لگایا اور چاچو کے ساتھ مل کر بھابھی کا قتل کر دیا تھا۔ تب مجھے اپنے گناہ کا احساس ہوا شدت سے کہ میں نے کیسے کسی بے گناہ کے ساتھ زنا کیا، اس کو رسوا کیا اور کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگایا، پھر اس کو قتل بھی کر دیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کیا تھا، تو آج میری ایک بیٹی طلاق یافتہ اور دوسری گھر سے چلی گئی اور نکاح بھی بہنوئی سے کیا۔ امام صاحب ساری باتیں سننے کے بعد اسے کہتے ہیں کہ زنا تو ایک قرض ہے جس کا کفارہ تو اسی دنیا میں ہی ادا کرنا پڑتا ہے۔ تمہیں پہلے معافی اس سے جا کر مانگنی چاہیے جس کے ساتھ زنا کیا تھا، جس کو رسوا کیا تھا، اور اپنی بہو کے ماں باپ سے جن کی بیٹی آپ نے غلط فہمی میں قتل کر دی، اور بعد میں معافی اللہ پاک سے مانگے، کیونکہ حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں پر حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے۔ جب تک اس انسان سے معافی نہ مانگ لے جس کے ساتھ غلط کیا ہو۔ لائک کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح ہی پیاری اچھی اسلامی ویڈیو ملتی رہے۔